اللہ جل شانہ نے یہ جتنی بھی کائنات بنائی اس کائنات دی سرداری اللہ پاک نے انسان نو عطا فرمائی۔ سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور انہاں دے نال انہاں دی جو جوڑی بنائی اللہ پاک نے حضرت حوا دی۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی کہلائے۔ اللہ پاک نے پھر انہاں نو اولاد عطا کیتی تو اے ماں باپ کہلائے۔ سب تو پہلا رشتہ اللہ پاک نے میاں بیوی دا بنایا، پھر اسی رشتے نو اللہ پاک نے ماں باپ دا اولاد دے کے ماں باپ دا روپ دے دیتا۔ تو اولاد دا ملنا یہ اللہ تعالیٰ دا ایک تحفہ ہے، بڑی نعمت ہے، جدے نال انسان دا خاندانی جو سسٹم ہوندا ہے وہ چلدا ہے۔ انسان دے دو قسم دے رشتہ دار ہوندے نے جنہاں نو اللہ نے سورۃ فرقان دے اندر ہی بیان فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ میں نے کچھ بندے دے رشتے نسبی بنائے نے اور کچھ رشتے سحری بنائے نے۔ نسبی رشتہ یعنی باپ ولو رشتے، سحری رشتے جڑے ماں ولو رشتے ہوندے، سس سورا پھر اگو جو رشتے ہوندے، یعنی دو خاندان ان دو افراد دی وجہ نال کٹھے ہو جاندے نے، اور اس طریقے نال اللہ پاک نے نسل انسانی نو اس دنیا دے اندر زمین تے پھیلایا بڑھایا۔ اولاد دا ہونا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف، اور اکثر میں عرض کردا اگر یہ بڑی نعمت نہ ہوندی تو کدی بھی اللہ دے نبی اللہ کولوں اولاد دا سوال نہ کردے۔ دو جلیل القدر شان والے نبی، عظمت والے نبی، انہاں دی دعا نو اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ذکر فرمایا۔ ایک وہ شخصیت جنہاں نو اللہ دا خلیل کیا جاندہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہاں اپنی زندگی اللہ دی توحید بیان کرنے دے اندر گزاری، اللہ دی اسی بڑائی دی خاطر، اسی عظمت اور کبریائی نو بیان کرنے دی خاطر اگ دے اندر سٹیا گیا تے آپ نے برداشت کیتا، اللہ دی محبت دے اندر سب کچھ قربان کر دیتا۔ لیکن 85 سال دی عمر ہو گئی، اولاد کوئی نہیں سی، بوڑھے ہو گئے۔ ہن ایک طرف دیکھو آپ دے دشمن نے، دشمناں دے گھراں دے اندر اولاد موجود ہے،
ایک طرف اللہ دے نبی دی ذات ہے جڑے رب دی بڑائی بیان کرتے نے، قدرت نو بیان کرتے نے، عظمت نو بیان کرتے نے، اور انہاں دے گھر دے اندر اولاد کوئی نہیں۔ یہ نو کہندے نے مالک دی مرضی۔ اولاد دینا یہ بھی اللہ دی مرضی ہے، نہ دینا یہ بھی اللہ دی مرضی ہے۔ یہ تے اللہ نے خود بیان فرمایا، جنوں چاہواں میں پتر ہی دے دواں، میری مرضی ہے۔ جنوں چاہواں میں تیاں ہی دے دواں، جنوں چاہواں رلوے دے دواں، اور جنوں چاہواں میں بانج کر دواں، کچھ بھی نہ داں۔ تویز بھی ناکام ہو جان، طبیب بھی ناکام ہو جان، دوائیاں ناکام ہو جان، ڈاکٹر ناکام ہو جان۔ اور یہ دنیا دے نقشے دے اندر یہ چیزاں اسی ویکھدے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر نے، میاں بیوی ڈاکٹر نے، دوواں دے اولاد کوئی نہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے نے، اعلیٰ درجیاں تے فائز نے، مگر نہ بیوی نہ میاں، دونوں اولاد تو خالی۔ اور کتے یہ نقشے بھی دیکھے نے کہ دونوں کئی سال تک شادی ہو چکی، اولاد کوئی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو کے عورت نے بھی اپنی شادی کر لی، بندے نے بھی شادی کر لی، اللہ نے انہوں بھی اولاد دے چھڑی تو انہوں بھی اولاد دے چھڑی۔ نظام قدرت ہے، انہوں بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ 85 سال دی عمر ہے اللہ دے نبی دی، اس ویلے اللہ دے حضور دعا کیتی، ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ تیرے کو میں صرف اولاد دا سوال نہیں کرتا بلکہ نیک اولاد دا سوال کرتا، نیک اولاد دا بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دا ذکر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت مریم دا کمرے دا دروازہ جدو کھولیا تو دیکھیا بے موسمی پھل کھان ڈیاں سی۔ پوچھیا کتھوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیجے نے۔ اوتھے زکریا علیہ السلام دے دل چ یہ بات آ گئی کہ میں بوڑھا ہو چکے ہاں، میرے بھی اولاد کوئی نہیں، تو جیڑا رب بے موسمی پھل دین چ قدرت رکھدا ہے وہ بڑھاپے دی اندر اولاد دین تے بھی قدرت رکھدا ہے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ منو پاک اولاد، نیک اولاد عطا کر، تو دعاواں دا سنن والا ہے۔ اولاد نال انسان نو خوشی ہوندی ہے، اولاد ہی انسان دی پہچان دا ذریعہ بنتی ہے، اولاد دے ذریعے ہی انسان دا جڑا ہے وہ نام وہ زندہ رہتا ہے۔ اور اولاد نیک ہوئے تو او دی وجہ نال ماں باپ دے درجات اللہ دے دربار دے اندر بلند ہوتے، مگر جدو اولاد ہو جائے، اسلام ایسا دین ہے کہ جو قدم قدم تے اپنے منن والیاں دی رہنمائی کرتا ہے، کھلا نہیں چھڑ دینا کہ جو کوئی مرضی کرو جس طرح مرضی کرو، نہیں، قدم قدم تے رہنمائی کرتا ہے۔ اولاد ہو جائے تو اولاد نو او دی تربیت کس طرح کرنی ہے، او دے نال معاملہ کیسا رکھنا ہے، او دا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے
اسی چیز نو بیان فرمایا اور ساری رہنمائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم تے ساری رہنمائی کی اور دسیا کہ توانو بنان والا پیدا کرنے والی جڑی ذات ہے وہ اللہ دی ذات ہے. فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو اس رب کولوں ڈرو جس رب نے تانوں پیدا کیتا، اسی مالک و خالق نے تواڈے جوڑے بنائے. منہما رجالا کثیرا ونساء، آدمی بھی بنائے عورتاں بھی بنائیاں. سورہ حجرات دی اندر فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں رب نے تانوں مرد اور عورت تو تخلیق کیتا ہے، بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے مٹی تو تخلیق کیتا، مٹی تو بنے. یہ تے نظام قدرت ہے. مٹی بول دی کوئی نہیں، مٹی ویکھ دی کوئی نہیں، مٹی سن دی کوئی نہیں، مٹی پکڑ دی کوئی نہیں، مٹی ٹر دی کوئی نہیں. مٹی دے اندر کوئی شعور نہیں، کوئی علم نہیں. تسی اوپر بیٹھ جو مٹی نے کہنا کچھ نہیں. تسی کئی نال پٹو ٹوئے مارو مٹی نے لڑنا کوئی نہیں. حل چلاؤ مٹی نے کہنا کوئی نہیں. مگر اسی خدا نے انسان نو مٹی تو تخلیق کیتا، مٹی تو بنایا. پھر جدو بن گیا تے ہون اگر زخم ہو جائے تے مٹی نہیں خون نکلدا ہے، مٹی نہیں خون نکلدا ہے. یہ بنان والے دی قدرت ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک کوئی جان تو رب بنان والا. پھر اسی مالک نے آدم علیہ السلام نو بنایا. پھر انہاں دا جوڑا حضرت حوا نو پسلی تو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مرد بہت ساری عورتاں اس رب نے تخلیق کیتے بنائے. پھر جدوں یہ میاں بیوی بن گئے اللہ پاک نے انہوں اولاد جیسی نعمت عطا کر دیتی. جدوں میاں بیوی بن گئے اللہ دی حضور انہاں دعاواں کیتیاں، اللہ سانو اولاد دے، نیک اولاد دے. ربی حبلی من الصالحین، اللہ اولاد دینی تے نیک عطا کری. مگر اسلام دسدا ہے کہ اولاد اللہ دی نعمت ہے، مگر اس نعمت دی تربیت کس طرح کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی رہنمائی فرمائی کہ جدو بچہ پیدا ہو جائے او دے سجے کن دے اندر اذان دو، او دے کھبے کن دے اندر تکبیر کو. اور اذان دین واسطے اللہ نے جڑا عظیم تحفہ پتر دی صورت دی اندر، دی دی صورت دی اندر دیتا ہے. مگر یاد رکھو اللہ چاہتا ہے کہ او دے کن دے اندر جیڑی پہلی آواز گونجے میرے نام دی گونجے، او دے کن دے اندر جیڑی آواز بلند ہوئے میری بڑائی میری کبریائی دی. اس واسطے کیا کہ کن دے اندر اذان دو. ان اذان دین والا کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے.
او دے کن دے اندر آواز گونج دی پئی ہے تو دنیا دے معاملات دے اندر جتنا مرضی بڑا ہو جا، جتنا مرضی بڑا سردار بن جا، بادشاہ بن جا، قوت والا بن جا، طاقت والا بن جا، مگر یاد رکھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بڑا نہیں، بڑا اللہ ہے۔ عظمت او دے لائق، بڑائی او دے لائق، کبریائی او دے لائق، ساریاں شاناں عظمتاں اسی ذات نو پھب دیاں نے۔ پھر اعلان ہوندا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیندا او دے سوا معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، مقصود کوئی نہیں، مطلوب کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنان والا کوئی نہیں۔ پھر آواز آندی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تو دنیا دے اندر اگر تابعداری کرنی ہے تے سونے محمد دی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما برداری جڑی شریعت، جڑا قانون، جڑا حکم سونے محبوب لے کے آئے نے، اسی حکم دی تابعداری، انہی سنتاں دی تابعداری، انہاں دی فرما برداری دے اندر اپنی زندگی نو گزارنا ہے۔ پھر آواز آندی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف، کیوں اللہ فرماندا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں رب نے انسان اور جنانوں بنایا ہی اپنی عبادت واسطے۔ تیری تخلیق دا مقصد میری عبادت، زبان تیری ہوئے، ذکر میرا ہوئے، دل تیرا ہوئے، ذکر میرا ہوئے، ہاتھ تیرے ہون، جدو بھی اٹھن میرے دربار دے اندر، سر پیشانی تیری ہوئے، جھکے تے میرے دربار دے اندر۔ اسی لیے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بچے دے سچے کن دے اندر اذان دیتی، کھبے کن دے اندر تکبیر دے کے اپنی امت نو سبق دیتا ہے کہ یہی سبق بچے نو سب تو پہلے پڑھایا جائے کہ بیٹا دنیا دے اندر جتنی بھی ترقی کر لے، مگر جدی غلامی دے اندر زندگی گزارنی ہے انہوں سونا محمد آخ دینے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلی چیز جو بچے دے کان دے اندر گونج رہی ہے وہ اذان ہے، اور اذان اللہ دی بڑائی دا پیغام ہے، اللہ دی عظمت دا پیغام ہے کہ سجے کان دے اندر اذان دو، کھبے کان دے اندر تکبیر کو۔ بس اوقات بچہ پیدا ہوندہ ہے، بیمار ہوندہ ہے، اذان نہیں دیتی جاندی، بچے نو شیشے دے اندر بند کر کے رکھ چھڑ دے نے، جدو ٹھیک ہو جائے ادو بھی اذان دیتی جا سکتی۔ اور بسا اوقات انج بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہویا بیمار سی، انہوں شیشے دے اندر انہوں رکھ چھڑیا، بچہ فوت ہو گیا، تو فوت ہون نال وہ کوئی کافر نہیں ہو گیا، وہ مسلمان دے کاری فوت ہوا ہے۔ اگر اذان نہیں ہوئی تو او دا جنازہ اسی طرح ہی ہو، جس طرح کسی مسلمان بڑے دا جنازہ ہوندہ ہے اسی طرح اس بچے دا جنازہ ہوئے گا۔ بعض احباب بڑا کہندے نے جی او دے اذان ہی کانچ نہیں ہوئی۔ اذان ایک سنت عمل ہے، ہو گئی تو بہتر ہے، اگر نہیں ہو سکی تو او دا اسی طریقے دے نال جنازہ کیتا جائے گا، انہوں دفنایا جائے گا۔ اگر بچہ انہیں ماں دے پیڑ دے اندر ہی فوت ہو گیا اور باہر آیا تو پھر وہ جنازہ نہیں ہوئے گا، اس نو نہلایا دلایا جائے گا، کپڑے دے اندر لپیٹ کے قبرستان دے اندر کسی سائڈ دے اندر اس نو دفنا دیتا جائے، کتے انج عام نہ دفنایا جائے، قبرستان دے اندر کسی مقام تے وہ گڑا کھود کے اس نو دفنا دیتا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں پیدا ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دے سجے کان دے اندر اذان دیتی۔ حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دے سجے کان دے اندر اذان دیتی، کھبے کان دے اندر تکبیر کہی۔
اور یہی امت واسطے ایک عمل بن گیا، اور یہ کتنا بہترین عمل ہے کہ مسلمان نو یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ تیرے کان دے اندر جڑی سب تو پہلی آواز گونجی وہ اللہ دی گونجی، دوسری آواز بلند ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت دی بلند ہوئی کہ میں گواہی دیندہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اس گواہی دی۔ اور یہ وہ اذان ہے جدی نماز کوئی نہیں، اور جنازہ وہ نماز ہے جدی اذان کوئی نہیں۔ کیوں؟ اصل بات یہ کہ اے اذان ہو گئی ہے تے ہون مریا تیرا جنازہ ہو جانا، یعنی نماز ہو جانا۔ انہا تیرے کول وقفہ ہے ایک اذان تے جماعت دے درمیان، جنہ وقفہ تیرے کول ہے، انہا ہی وقفہ تیری زندگی دا ہے۔ جدو تک ساہ ٹرن دیا تے اے جہان ہے، جدو ساہ بند ہو گیا تو اگلا جہان۔ انی انسان دی زندگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں دے کان دے اندر اذان دیتی، اور اذان دین دا حکم دیتا، صحابہ نے اذانہ دیتیاں بچیاں دے کنا دے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوندہ کہ جی کو مولوی صاحب کو میاں صاحب کو لب کے لے آؤ جی وہ اذان دیں گے۔ جیڑا بھی ہسپتال سے بچہ پیدا ہویا کوئی بندہ جڑا اذان دے سکتا ہے صحیح معنی دے اندر، انہوں کہہ چھوڑو کہ بھائی اذان دے دے تو وہ اذان دے دے، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ ساڑھے یہاں لازمی ہوندہ ہے کہ نہیں جی میاں صاحب اذان دیں گے، میاں صاحب چارے آپ ہی بیمار ہوں تو جو کوئی بھی ہوئے اذان دے دے۔ پھر دوسرا عمل نبی کریم علیہ السلام نے جو بچے دی پیدائش تے کیتا ہے، وہ آپ نے بچیاں نو گڑتی دیتی۔ صحابہ اکرام دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں نے کہ جدو بھی کسی صحابی دے بچہ پیدا ہوندا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آندے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس بچے نو گڑتی بھی دیں دے اور او دے حق دے اندر خیر دی دعا بھی فرما دے۔ پھر حضور دی دعا تے پھر خیر ہی خیر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت عائشہ دی ہمشیرہ فرماندی نے کہ جدو میں اسی قبا دے مقام تے ہجرت کر کے جدو مدینے کے قبا دے مقام تے ٹھہرے تو میرے بیٹا پیدا ہویا، میں اپنے بیٹے نو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، میں نے اپنے بیٹے نو حضور دی گود دے اندر ڈال دیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سالی بھی سن، حضرت عائشہ دی ہمشیرہ سن، تو حضور نے انہوں نے گود دے اندر اٹھایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے گڑتی بھی دیتی۔ وہ دا طریقہ کار ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لیندے اور کھجور نو چباندے، وہ دا پیسٹ جب بن جاندہ وہ جو تھوڑا جا لے کے آپ شہادت دی انگلی نو لگا کے بچے دے تالو دے نال لگا دیں اینجی کر کے وہ بچہ پھر انہوں چوس لیندہ، یہ گڑتی ہو جائے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک تھوک وہ بچے دے حلق کے اندر ڈال دیں، تو کتنی خیر و برکت والے وہ بچے نے کہ جنہاں نے پہلی برکی حضور دے لعاب دکھا دی، کیسے مقدر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس انداز کے اندر انہوں نے گڑتی دے دیں دے، اور نال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے برکت دی دعا فرما دے۔ اسی لیے کیا جاندہ ہے کہ چلو کوئی نیک آدمی کو گڑتی دلوایا کرو اور کسی نیک آدمی کو انہاں دے حق دے اندر دعا کرایا کرو، یہ دا بھی ایک اثر ہو گیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوچ رکھیا، نام بھی انہاں دا رکھیا، انہوں نے گڑتی بھی اسی طریقے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ پھر جدو بچہ پیدا ہو جائے تو شریعت رہنمائی کر دی ہے کہ تسی خوشی کرو، خوشی کرن تو شریعت نے کبھی نہیں روکیا،
خوش نہیں ہونا بھائی تساں جی منہ بسور کے رکھنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ساری خوشی نو شریعت نے اپنے اصول کا پابند رکھیا بس، ڈنگراں وانگ کھلی چھٹی اجازت نہیں دے سکتی۔ دیکھو نا میں نے عید کے اندر عرض کیتا سی کہ عید کا دن سارے واسطے خوشی کا دن ہے، لیکن اس خوشی دے دن دے اندر اضافی نماز اللہ نے دے سکتی کہ خوشی کرنی جے تو پہلے میرے دربار سے سجدہ کرو، فرض نمازاں تے پڑھنیاں نے، زائد نماز بھی پڑھو۔ معلوم ہے خوشی ہوے جو اللہ اور دے رسول دے تابع ہوئے، جیڑی خوشی ساری خواہش دے تابع ہوندی ہے وہ خوشی نہیں، وہ عذاب ہوندا ہے، وہ اللہ اور دے رسول دی ناراضگی دا ذریعہ ہوندی ہے، اور جیڑی اللہ اور دے رسول دے حکم دے تابع ہوندی ہے وہی اصل دے معنی دے اندر خوشی ہوندی ہے۔ تو سانو خوشی کرن دا حکم دیتا، اور خوشی کی ہے کہ بچے دے 7ویں دن عقیقہ کرو۔ میں نے کئی بار عرض کیتا کہ او دی چانڈ لو آؤ، بال جڑے او دے پیدائشی بال نے انہاں نوں اتراؤ، انہاں نوں اتروا کے انہاں نوں تولو، جتنے وہ بال نے انہاں دی مقدار دے اندر چاندی صدقہ کر دو، یہ بچے دی طرف صدقہ ہوندے تو صدقہ بلاواں اور تکلیفاں نوں دور کرتا ہے۔ لیکن یہ 7واں دن عقیقہ ہے، عقیقہ کرو، عرب بھی کردے ہوندے سے، زمانہ جاہلیت دے اندر وہ لوگ بھی اپنے اولاد دے پیدا ہون دی خوشی تے انج معاملات کردے سن، لیکن انہاں دے طریقہ کار رسم و رواج علیحدہ سن۔ اسلام نے جڑی ٹھیک بات سی انہوں رکھیا، دوسریاں جڑیاں غلط گلاں سن، رسماں سن، انہاں نوں اسلام نے ختم کر دیا۔ وہ عقیقہ کر دے، وہ بھی کھانا شانا پکاندے، لوکاں نوں کھلاندے، برادری نوں کٹھا کر دے، پھر جڑا جانور ذبح کر دے او دا خون جڑا بچے دے بال لوا کے او دے سر تے مل چھڑ دے۔ اسلام نے اس چیز کو روک چھڑیا، یا خون نہ لگاؤ، بچے دے سر تے ٹنڈ کرا دو اور او دے سر تے خوشبو لگا دو، ہنج کر لو تسی۔ تو جیڑی غلط بات سی او دی اصلاح کر دی۔ عقیقہ 7ویں دن ہی سنت ہے، ساڈے آئے ہوندا ہے کہ مہینے بعد، کتے سال بعد، کتے جوانی تے عقیقہ ہوندا ہوندا، وہ سنت والا ثواب نہیں ملتا۔ یہ جڑا عقیقہ جنوں عقیقہ کیا جاندہ ہے وہ صرف 7ویں دن دے، بس 7ویں دن اگر کسی نو توفیق ہو گئی ہے تو وہ بچے دی طرفوں 2 بکریاں یا بکرے جو بھی کر سکتا ہے، اور بچی دی طرفوں 1۔ لیکن اگر وہ دے کول 2 والی گنجائش ہی کوئی نہیں تو 1 کرن دی بھی اجازت ہے، 1 جانور بھی کر سکتے۔ اور ساڑھے ہاں یہ وے کہ اگر بڑا جانور کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جننے بچے ہوئے نے انہاں سب دا عقیقہ میں ادا کرنا، تو یہ بڑا جانور دا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ وہ دا طریقہ کار ہے کہ جڑا بیٹا ہوئے گا بیٹے دے 2 حصے رکھے ہو دے، جڑیاں بچیاں ہون گیاں انہاں دا 1 حصہ، اس طرح 7 حصے جس طرح قربانی دے ہوندے نے اس طرح کر کے بڑے جانور لوگ بھی تسی ذبح کر سکتے ہو عقیقے دے طور پہ۔ لیکن عقیقے دے اندر یہ بات یاد رکھو جیڑی اصلی چیز ہے وہ صرف 7ویں دن دی، بس 7ویں دن تو بعد جو بھی تسی کرو گے ویسے ہی ثواب ہوئے گا، وہ عقیقہ نہیں ہوئے گا جڑا سنت عمل ہے۔ اور اس عقیقہ تے ہوندہ ہی ہے، مگر عقیقے دے اندر بھی اساں ایسی کچھ رسمہ ایجاد کر لیاں نے کہ عقیقہ ماشاءاللہ کر دے ہو، وہ دے اندر سارے رشتہ داراں نوں بلایا جاندہ ہے۔ میں کیا کہ بندہ تو ماڑا تے نہ عقیقہ کر، کہندہ جی جننے پیسے لائے نے انہیں تے میں وصول کر لینے نے، اجڑے ہمیں بلائیاں نے، پھپھیاں آنڈیاں نے، کالا آنڈی ہے، مامی آنڈی ہے، نانیاں آنڈیاں نے، دادی آنڈی، فلانا آنڈیا، پمکانا آنڈیا، جننے کے لگے نے اس تو بعد تے میں وصول کر لیں، یہ وصولی حرام۔
یہ جائز نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر وصولی دے طور تے کیتا پھر تے حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تے کھان پین دا معاملہ۔ سنت عمل تے وے کھلاؤ بس، چاہے تے سارا گوشت پکا کے کھلا دو، کوئی پابندی نہیں، چاہے کچا تقسیم کر دو اور چاہے ادھا رکھ لو ادھا تقسیم کر دو، جس طرح تہاڈا دل کردا ہے، یہ اندر کوئی پابندی نہیں لائی۔ اور ایک گوشت سارے ہی کھا سکتے ہیں، نانی نہیں کھا سکتی، نانا نہیں کھا سکتا، فلانا نہیں کھا سکتا، سب کھا سکتے ہیں۔ نانی بھی کھائے جے دند ہوندے، نانا بھی کھائے، سارے کھان، دادا کھائے، دادی کھائے، سب رشتہ دار کھان۔ اللہ نے کوئی منع نہیں کیتا کہ نانی نہیں کھا سکتی، بیچاری وہ طرف دی رہے اتنے بیٹھی ہو، نانا کھائے، نانی جو بھی نے رشتہ دار عزیز و قارب جو بلائے نے سب نو کھلاؤ، لیکن پیسے دی وصولی نہ کرو کہ منڈے نو گوٹھی پان گے، منڈے نو سوٹ دین گے تے انج کرن گے تے انج۔ یہ وصولی والا جڑا نا وہ پھر سنت عمل نہیں رہندا، وہ صرف وصولی ملتی ہے، ثواب نہیں ملتا۔ خوشی ہے اللہ نے دتی ہے، تانوں گنجائش موجود ہے تو اس خوشی کو ادا کرو، لیکن انہاں چیزاں تو احتراز کرو۔ میں ایک پنڈ گیا تو اتنے بڑا انہوں نے انتظام کیتا، بڑی برادری کٹھی ہوئی، بیان نہ میرا رکھ لیا، میں ایک گل کر چڑی۔ بابا اٹھ کے کہنے لگا جی، کہنا مولوی صاحب سچی گل پوچھو تو میں کیتے کٹھے اس واسطے ہی سن، جن بندے آئے میں تو بڑا بڑا کٹا میں لال کیتا، لیکن ہوں میں تھوڑے نال وعدہ کردا، میرے رشتہ داروں سن لو، حرام ہے جے کسی نے 1 روپیہ بھی میرے پوترے نے دیتا، میں سنت کے مطابق اور ثواب کی خاطر کریں گا۔ بڑی خوشی ہوئی اس عمل پہ۔ تو اصل بات ہے یہ کہ اللہ کی رضا واسطے عقیقہ کرو، یہ بچے دا حق ہے۔ اور تیسرا حق بچے دا کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے دے اتے باپ دا حق ہے کہ باپ اپنے بچے دا ایک اچھا نام رکھے۔ حضور نے فرمایا باپ دی طرفوں اولاد نو جو سب تو پہلا تحفہ ملتا ہے نا وہ اچھا نام، اچھا نام رکھو۔ اور یہ بارے میں کئی بار عرض کر چکیا کہ فلمی ڈرامے نام نہ رکھو، اللہ دے نامہ چ کوئی نام رکھو۔ انبیاء علیہ السلام دے اتنے سونے تے خوبصورت نام نے، او نام رکھو۔ صحابہ کرام دے بہترین نام نے، اور میں تے اکثر کہندا کہ صحابہ دے نام او نے جڑے حضور دے منتخب شدہ تے پسندیدہ نے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ اگر کسی صحابی دے نام دا مطلب غلط ہوندا حضور انہوں تبدیل کر سکتے، تو جڑے نام ملتے نے دا مطلب ہے کہ وہ نام نے جڑے حضور دے پسندیدہ نے۔ اگر یہ نامہ دا مطلب غلط ہوندا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تبدیل کر دیندے، لیکن حضور نے تبدیل نہیں کیتے، تو معلوم ہویا کہ یہ نام اچھے ہیں۔ عمر نام رکھو، ابو بکر نام رکھو، حضرت عثمان نام رکھو، حضرت علی نام رکھو، حضرت حسن، حضرت حسین، کتنے خوبصورت نام، اور انہاں نامہ تو بہترین نام کیڑے ہون گے؟ اللہ کے نامہ چ نام۔ حضور نے فرمایا 2 نام اللہ نو بڑے پسند نے، عبداللہ تے عبد الرحمن، یہ نام رکھو۔ عبد الرزاق ہے، عبد الستار ہے، عبد الغفار ہے، یہ سارے نام نے حضور دے اسم گرامی نے، وہ رکھو۔ یہ خوبصورت نام دا انتخاب کرو۔ اور فرمایا دوسرا تحفہ جڑا والد دی طرف اولاد نو ملتا ہے وہ اچھا ادب ہے، کہ ماں باپ اپنی اولاد نو اچھا ادب سکھا، انہوں بےہودہ نہ بنا۔ جیسے ساڈے یہاں ہوتا ہے کہ بچہ گالاں کڈے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اب بڑا کاکا گالاں بڑیاں کرتا ہے، بڑیاں سونی سونیاں گالاں کرتا ہے۔ یہ نہیں، ادب سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا بچے نو سکھاؤ تے ادب سکھاؤ، یہ باپ دی طرفوں اولاد واسطے سب تو بہترین تحفہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے، بلکہ قرآن مجید نے سورہ حجرات دی اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَا
تنابزو بالالقاب، برے تے پیڑے لقب تے نا نہ پایا کرو. بچیاں دے نا اسی سب تو پہلے بگاڑن والے ماں پیو ہوں گے. وہ کاکا تے کوئی ہور شیدا میدا پایا گھر والے نے ہوندا ہے، وہ ساری عمر شیدا میدا ہی رہتا. وہ کاکا پاندے ہو، وہ بابا ہو کے بھی کاکا ہی رہ جاتا ہے، انہوں کاکا ہی لوکی کہنا شروع کر. تو اللہ کی فرماندا ہے کہ برے لقب برے نال نہ پکارو، غلط نہ کسی کا بناؤ، بگاڑو نہ نام. رشید ہے تو رشید ہی رہن دو، شیدہ نہ بناؤ. عبد المجید ہے تو مجید رہن دو، جیدہ نہ بناؤ. غلط لقب غلط نام بگاڑنا، اللہ نے فرمایا نامان مت بگاڑ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آن تو بعد کسی نو برے نام نال پکارنا، اللہ فرماندا ہے یہ سب تو بری بات ہے. ایمان تو بعد اگر کسی نو او دا نام بگاڑو گے، برے نام نال پکارو گے، اللہ فرماندا ہے سب تو بری بات ہے. ایسا مت کرو. نام رکھو، اچھا نام رکھو، پھر اچھے نام نال بچے نو پکارو اور ادو تربیت کرو. اور تربیت کے اندر کی فرمایا؟ آقا نے فرمایا سب تو پہلے انہوں کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، گالیاں نہ سکھاؤ، غلط چیزاں نہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اور پھر لا الہ الا اللہ جی بچپن کو پڑھنا شروع کرے اور اللہ کرے آخری ویلے بھی لا الہ الا اللہ زبان کو جاری ہو جائے تو حضور کی فرماندے نے سیدھا جنت کے اندر داخل ہو گیا. تو اولاد واسطے بہترین جو تحفہ ہے ماں باپ دی طرف، وہ ایک اچھا نام اور دوسری بچے دی تربیت ہے. چوتھی بات نبی کریم علیہ السلام نے جو اولاد دے متعلق رہنمائی فرمائی کہ اپنی اولاد نو نماز پڑھن دا حکم دو جدو وہ 7 سال دے ہو جان. ساڈے ہاں جدو پیمپر والے ہوندے نے تے پھر اسی چک چک مسیتے لے آندے، تے جدو وہ تھوڑے جہے سیدھے پدرے ہوندے نے تے پیو نے کدی نہیں آکھیا ہوندا کہ پتر مسیتے آ جا. پیمپر والی بڑے لے کے آندے ٹھیک ہے، دگڑ رولا شولا سب پہ آندا. چلو اس چیز منع نہیں، بچیاں نو لیانا چاہیے. بچے آن گے ماحول نو دیکھن گے، وہ نقل کرتے ہیں. پیو سجدہ کرن دیا تو پتر اگے وہ بھی سجدے چ پیا ہوندا ہے، جس طرح باپ کردا اس طرح. یہ اچھی بات ہے، لیکن اصل بات ہے حضور نے فرمایا 7 سال دا ہو جائے تو اپنی اولاد نو حکم دو کہ بھائی نماز پڑھنی ہے. بھائی کاکا تو 7 سال دا تو چھوٹا نہیں ہو گیا، بڑا ہو گیا تو. اور پھر فرمایا وَضْرِبُوهُمْ، جدو 10 سال دے ہو جان تے نماز نہ پڑھن تے پھر چنڈ چنڈ بھی مارو. وَضْرِبُوهُمْ، مارو انہاں نو اگر 10 سال دی عمر تو نماز نہ پڑھ. اسی دوسرے معاملے تے ڈانٹ دیتے ہیں، مار دے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز دے معاملے کدی نہیں مارے. سانو ایک کوئی آیت یاد ہے کہ اسلام چ سختی کوئی نہیں، لا اکراہ فی الدین. اللہ نے فرمایا کہ دین چ سختی کوئی نہیں. وہ دین چ سختی دا مطلب یہ نہیں دین دے اندر داخل کرن چ کوئی سختی نہیں. کسی کافر نو ڈانگ لے کے تلوار لے کے رائفل لے کے کھلو جو سرانے کلمہ پڑھنی تو تر مار چھڑنا، یہ شریعت دا حکم نہیں. لیکن جدو دین دے اندر داخل ہو گیا ہون سختی ہے کہ ہون تو نے پابندی کرنی ہے. بھائی جس طرح کسی سکولے بچہ داخل نہیں، سکولے ٹر جاندہ ہے، انج نہدا ادھر نہدا، کوئی انہوں منع نہیں کرتا. لیکن جدو بچہ داخل ہو گیا انہیں فارم پر کر لیا، ہون سکول دا ٹیچر کی کرتے تو پتہ نہیں پتر یہ تے نسنا منع. اپنی کلاس چ بہ جا کے اے کام غلط کرن دیا تو، وہ ہر گل تے ٹوکیا جاندہ ہے. کیوں؟ وہ فارم پر کر چکے ہیں، ہن اور تے پابندی عائد ہو گئی ہے. تو جدو دین دے اندر داخل ہو گیا پھر پابندی ہے وَضْرِبُوهُمْ، انہاں نو مارو جدو 10 سال دے ہو جائیں جے نماز نہ پڑھن. یہ لا اکراہ فی الدین ہے. او دے واسطے کافراں واسطے وے کہ کوئی کسی کافر نو کوئی مسلمان زبردستی اسلام دے اندر داخل نہیں کر سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. لیکن جدو کوئی اسلام کے اندر داخل ہوئے گا اور اسلام دے قانون نو توڑے گا پھر وہ دے سلام ملے گی. جیسے چوری کرے گا تو ہاتھ کٹ دیتے جان گے، اور معاملات کے اندر کوڑے پہن گے، شراب پیے گا سزا ہوئے گی. یہ سارے معاملات ہیں. تو اسلام نے کیسی رہنمائی کی تھی کہ بچے دی اس انداز کے اندر تربیت کی جائے
اس کو ادب سکھایا جائے، انہوں کلمہ سکھایا جائے، اور جدو وہ 10 سال دا ہو جائے تو اس کو نماز دی طرف راغب کیتا جائے۔ اسی 5 سال دے بچے نو سویرے اٹھاندے ہیں سکولے جان واسطے، لیکن 15 سال دے پتر نو اسی مسیتے جان واسطے نہیں اٹھاندے۔ 5 سال دا بچہ سویرے سویرے ماں بھی حلالا اٹھو اٹھو پتر لیٹ ہو گیا، گڈی آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن 15 سال دا 18 سال دا 20 سال دا جوان پتر ستا پیا انہوں نے اٹھاندے۔ یہ المیہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے قدم قدم تے ساری رہنمائی کی ہے کہ اس امداد کے اندر اگر زندگی گزارو گے تو یہ زندگی اللہ اور وہ رسول دے نظر دے اندر محبوب ترین زندگی ہے، پسندیدہ زندگی ہے۔ اللہ پاک منو بھی تعلق عمل توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا